أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی، اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ سورہ نساء میں عام طور پر جو مضامین تھے ان میں زیادہ تر انسانی حقوق کے حوالے سے تھے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقات یعنی یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں ساری تفصیل اور پھر وراثت جیسا اہم مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس سے پچھلی آیات میں اہل کتاب کے سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر بھی آ چکا ہے کہ یہ لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، مگر ایمان والے جو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر سوال سے بچتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں کہ وہ آپ سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے۔ ہاں کسی معاملے میں الجھن ہو، بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سوال کی ممانعت بھی نہ تھی، مگر صحابہ کرام عام قسم کے بے معنی سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ اس معاملے میں بڑے محتاط تھے۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ باہر سے کوئی آدمی آئے وہ سوال کرے تو ہم بھی سیکھ لیں، یعنی اتنا سوال میں احتیاط کرتے تھے۔ اب وراثت کے سلسلے میں، وراثت پیچھے تفصیل کے ساتھ اس کی ساری ذکر ہو چکا ہے، تو وراثت ہی کے سلسلے میں کلالہ یہ مسئلہ حل طلب تھا، چنانچہ اس کے متعلق خود صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
اب پہلی بات یہ کہ کلالہ ہے کیا چیز ہے؟ تو کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جس کے نہ باپ دادا ہوں اور نہ بیٹا پوتا، بلکہ کنارے کے رشتہ دار یعنی بہن بھائی وغیرہ ہوں، یعنی جو اصول ہوتے ہیں یعنی بنیاد ہوتی ہے باپ دادا وغیرہ وہ بھی نہ ہوں، اور جو فروع ہوتے ہیں یعنی بیٹا پوتا وغیرہ وہ بھی نہ ہوں، اور سائیڈ کے رشتہ دار کنارے کے رشتہ دار جن کو کہا جاتا ہے یعنی بہن بھائی وغیرہ وہ ہوں، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ ایک کلالہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے۔ اور کلالہ ایک دوسرا مطلب کلالہ کا یہ بیان کیا ہے کہ کلالہ اس شخص کو کہا جائے گا کہ جس کے ورثاء میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک وہ ورثاء ہوتے ہیں جو قوی ورثاء ہوتے ہیں، مضبوط ورثاء ہوتے ہیں، اور بلکہ ادھر ادھر کے کمزور ورثاء صرف ہوں تو وہ ہوں۔ لیکن بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے یہی منقول ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین ہوں۔ اب کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ پیچھے بات گزر بھی چکی ہے کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةً، یعنی اگر مرد اور عورت میں سے بطور کلالہ وراثت حاصل کی گئی ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اسے کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو وہ 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ اور مفسرین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہاں بھائی اور بہن سے مراد وہ بہن بھائی ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو حقیقی یعنی جس میں ماں باپ شریک بھائی جس کو کہتے ہیں، حقیقی بھائی جس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھائی اور بہن سے مراد اخیافی بہن اور بھائی، اخیافی وہ ہوتے ہیں یعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوں، ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوں۔ اور اس آیت میں جس بھائی کا ذکر ہے اس سے مراد حقیقی یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جو ہو اس کو جو حقیقی ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ہوتا ہے علاتی، وہ ہوتا ہے جس باپ شریک جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بہن اور بھائی مراد ہیں۔ اور پیچھے ہم نے جب میراث کی وہ بات گزری تھی تو وہاں یہ بھی تھا عصبہ یہ بھی گزرا تھا، تو یہ عصبات میں داخل ہیں، اس لیے وراثت کے معاملے میں ان کا بھی وہی حکم ہے جو حقیقی بیٹے اور بیٹی کا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کلالہ کے یہ بات تو اب آ گئی نا، کلیئر ہوگی کہ اخیافی، علاتی اور حقیقی۔ اخیافی بہن بھائی، علاتی بہن بھائی اور حقیقی بہن بھائی۔ اخیافی وہ ہیں جو ماں شریک جن کو ہم کہتے ہیں، اور علاتی وہ ہیں جن کو ہم باپ شریک کہتے ہیں، اور تیسرے حقیقی جو بہن بھائی ہوتے ہیں یعنی جن میں ماں باپ شریک ہوتے ہیں۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کی صورت میں وراثت کے حصوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کلالہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مگر جب جو بہن بھائی ہوں وہ حقیقی یا علاتی بہن بھائیوں کے درمیان جب کلالہ کی میراث جب تقسیم کلالہ ہوگی تو مرد کلالہ اور عورت کلالہ کے مسائل پھر اس صورت میں مختلف ہیں۔ یعنی جب اخیافی ہو تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حقیقی یا علاتی ہوں تو پھر فرق ہے، مرد کلالہ اور عورت کے بارے میں مسائل مختلف ہیں۔ اور اس آیت میں انہی کو بیان کیا ہے
چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یسألونک، کہ پیغمبر علیہ السلام آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں فتویٰ کی نوعیت نہیں ذکر کی گئی، بلکہ اس کا جواب میں یہ بیان کر دیا گیا اور فرمایا کہ یسألونک کا معنی یہ ہوگا کہ یہ لوگ آپ سے کلالہ کی وراثت کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اب کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں ہے۔ اور وہ کیا فتویٰ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے اصول یعنی باپ دادا وغیرہ بھی موجود نہ ہوں۔ اصول کہتے ہیں جو اصول ویسے اصل سے بنیاد، چونکہ آدمی کی بنیاد جو ہوتی ہیں وہ باپ دادا ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اصول کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ بھی نہ ہو، بلکہ وَلَهُ اختن، یعنی باپ دادا بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، بلکہ صرف کیا ہو، وَلَهُ اختن، مرنے والے کی صرف ایک بہن ہو، اب چاہے یہ بہن حقیقی ہو یا علاتی ہو۔ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ملے گا فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کے لیے کل وراثت کا، مثلا کسی نے 10 لاکھ روپیہ میراث میں چھوڑا تو اس کا 5 لاکھ وہ اس کو ملے گا۔ اب باقی 5 کدھر جائے گا؟ باقی آدھا مال کدھر جائے گا؟ اس کے لیے دیگر رشتہ دار، مثلا چاچا، تایا یا چچا زاد بھائی کو تلاش کیا جائے گا۔ اور بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری جائیداد اس بہن کو ملے گی، نصف حصہ تو اللہ نے مقرر کر دیا، لہذا یہ اسے صاحب فرض ہونے کی حیثیت سے ملے گا، اور باقی آدھا حصہ بطور عصبہ کے ملے گا، کیونکہ میت کی عصبہ وہی بہن ہے۔ اور اگر مرنے والی عورت ہے جس کی نہ اولاد ہے اور نہ ماں باپ ہیں، اور اس کا صرف ایک بھائی ہے، صرف ایک ہی بھائی ہے، تو فرمایا کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وہ بھائی ساری جائیداد کا واحد اکیلا وارث ہوگا، ایسی وراثت میں مزید کسی رشتہ دار کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ صورت تھی کہ بہن بھی ایک ہی ہے اور بھائی بھی ایک ہی ہے، لیکن اگر کلالہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ فَإِن كَانَ تَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو اب سارے ترکہ کا، کل ترکہ میں سے ان کا 2/3 حصہ ہوگا، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے ان کو مل جائیں گے۔ اور یہ حصے بالکل حقیقی بیٹوں کی طرح ہیں کہ اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہے تو وہ آدھے حصے کی مالک ہوتی ہے، اور اگر 2 یا زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 مال تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کلالہ کے بہن بھائی ملے جلے ہوں، یعنی بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہی حکم ہے جس طرح حقیقی کسی آدمی کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں نا، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا، تو یہاں بھی وہی ہے کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، ایسے ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی بھائی کے حصہ بہن سے دگنا ہوگا۔ ایک بہن کو اگر 1,00,000 روپیہ ملا ہے تو بھائی کو 2,00,000 روپیہ ملیں گے، جیسے ایک عام مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے احکام کو اچھی طرح سمجھ جاؤ اور کوئی غلطی کر کے گمراہ نہ ہو۔ ان تضلوا مطلب یہ کہ اللہ تضلوا، یعنی کیا نام ہے اس کا، یعنی تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ مسائل کی وضاحت اس لیے فرماتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بلکہ تم ہدایت کے راستے پر چلتے رہو۔
اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ تمہارے ناقص علم سے بھی واقف ہے، اس لیے اس نے تمام مسائل کی وضاحت فرما دی ہے، ہر ایک چیز کو کھل کر بیان کر دیا ہے۔ اب اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ شروع ہوئی تھی تو فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی اس اللہ سے ڈرو جو کمال قدرت کا مالک ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ اس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر اربوں مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور اب سورت کے آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جیسے وہ اس کو قدرت کاملہ حاصل ہے، اسی طرح وہ علیم کل بھی ہے، یعنی کمال قدرت کا مالک بھی وہی ہے اور کمال علم کا مالک بھی وہی ہے۔ اس نے انسان کو گمراہی سے بچنے کے لیے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں، اور ہر ایک کو، ہر انسان کو خیر بھی بتا دی اور شر بھی بتا دیا، اور ان سے انسان کو ساری چیزیں واضح کر دی، اور پھر وہ اللہ کسی بھی نیک آدمی کے اچھے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور جو سرکش ہوگا، جو ظالم ہوگا، پھر اس کے محاسبے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محاسبہ نہ کر سکیں، اس لیے کہ وہ علیم کل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لہذا اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔